नाज़रीन, आज एक ख़ास मकसद के लिए हमने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और ये समझें कि हंगामी बुनियादों पर हमने इस प्रोग्राम के लिए कोशिश की है और उम्मीद और यकीन है कि ये प्रोग्राम पाकिस्तान में बसने वाली तमाम मजहबी अक़लीतों के लिए, बिलखुसूस मसीहियों के लिए ये प्रोग्राम एक मुफीद और संग मील साबित होगा, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में हम वो तमाम हक़ाइक़ सामने लेके आएंगे जिन्होंने कल और आज के दिन पाकिस्तान की तमाम मसीही कम्युनिटी को, तमाम मसीही कौम को एक इज़्तिराबियत में डाला हुआ है। लोगों के दिलों में खौफ रचे बसे हैं, लोगों के जहन बिल्कुल खाली ब्लैंक हो चुके हैं इस खौफ से कि हमारी बच्चियों का, हमारी कमसन बच्चियों का, हमारी नो उम्र बच्चियों का मुस्तकबिल क्या होगा। क्योंकि एक ऐसा फ़ैसला जिसने मसीही कौम की नींदें हराम कर दी हैं, जिसने मसीही कौम के सुकून को हला कर रख दिया है, वो हमें पढ़ने को, देखने को और बर्दाश्त करने को मिला है। इसी ज़िम्मन में आज हमने दावत दी है अपने स्टूडियो में मारूफ कानूनदान, पैटर्न इन चीफ क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन पाकिस्तान और मुतअस्सिबाना कवानीन के ख़िलाफ़ एक दबंग आवाज़ डॉक्टर शर्जील ज़फ़र गौरी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे उनकी माहराना कानूनी राय लेंगे इस ख़ास तौर पर फ़ैसले के हवाले से जो 26 मार्च 2026 को एक वफाकी आइनी अदालत की तरफ से सादर फरमाया गया। डॉक्टर साहब, हम आपको अपने स्टूडियो में बाज़ाब्ता तौर पर खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आप चूँकि अवाम के साथ और बिलखुसूस पिसे हुए तबका के साथ आपका बहुत करीब का ताल्लुक़ है, और जैसे मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, मुशाहदा किया, यकीनन आपने भी इस बात का मुशाहदा किया होगा कि मसीही लोग एक तो इस्लामाबाद कच्ची बस्ती वाले मामले में परेशान और ज़हनी तौर पर मुस्तरब, और फिर ऊपर से एक ऐसा फ़ैसला जिसने, अगरचे ये एक इंडिविजुअल का फ़ैसला है, किसी एक ख़ानदान का फ़ैसला है, लेकिन इसने इज्तमाही तौर पर पूरी मसीही कौम को तो ज़ब में डाल दिया है। आप इसके बारे में क्या फरमाएंगे? जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने मुझे इस अहम मौजू पर इज़हार ख़्याल के लिए दावत दी। मैं आपका, आपके इदारे का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ। जहाँ तक आपने इस समत में इशारा किया कि ऑब्वियसली ये एक ही केस का और एक ही पार्टी के बारे में ये एक फ़ैसला है, लेकिन ज़ाहिर है कि इसके बड़े दूररस नताइज होंगे, इसके मुज़मिरात जो हैं वो बहुत दूर तक जो है वो जाएंगे। और इस फ़ैसले के ऑब्वियसली बिकॉज दिस वर्डिक्ट हैज़ कम फ्रॉम द हाईएस्ट कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ दिस कंट्री, तो ऑब्वियसली इसका रेफरेंस जो है वो हर जगह पर वो दिया जाएगा, और जिसके ज़रिए से ये जो नौउम्र बच्चियों के साथ शादियों का जो एक सिलसिला बहुत देर से चल निकला था और अब उसमें कुछ अरसे से शिद्दत भी आ गई थी, और तो मैं ये समझूंगा कि इस तरह के अनासिर को ये बहुत उनकी हौसला अफजाई होगी और मसीह कौम के लिए बहुत बड़ी एक जो है वो लम्हा फ़िक्रिया भी है और परेशानी का एक वक़्त भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है इसके ऊपर बहुत ही ड्रास्टिक इफ़ेक्ट होंगे ओवरऑल। डॉक्टर साहब, जेन्युइनली ये फ़ैसला जो है वफाकी आइनी अदालत ने सादर फरमाया है, लेकिन जब हम इसके मतन को देखते हैं या जब हम इस फ़ैसले की रूह को समझने की कोशिश करते हैं तो इसमें शरीयत कोर्ट की झलक नज़र आती है। कैसे देखते हैं आप इसको? आया ये फ़ैसला
आईनी अदालत की तरफ से आया है या शरीयत कोर्ट की तरफ से आया है? जी बिल्कुल, ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ से आया है, फेडरल शरीयत कोर्ट की तरफ से तो नहीं आया। लेकिन इसमें जो है झलक जो है वो मैं ये समझता हूँ कि वो झलक नहीं, वो पूरी तरीके से जो है वो उजागर होकर आया है। उसकी वजह ये है, उसमें जो रेफरेंसेस दोज हैव बीन कोटेड बाय द प्रीवियस अनाउंस्ड जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और वो सारे के सारे जो हैं वो टोटली शरिया बेस्ड जो हैं वो जो जजमेंट्स हैं उनके रेफरेंसेस दिए गए हैं। और जो अपना जो एंड वर्डिक्ट है कोर्ट ने, तो दैट इज़ आल्सो टोटली बेस्ड अपॉन शरिया लॉ। सो मैनिफेस्टली इट इज़ लाइक इट हैज़ बीन हैंडेड आउट बाय फेडरल शरीयत कोर्ट। डॉक्टर साहब, हमारे बहुत से नाज़रीन जो हैं शायद उन्हें इस फैसले की बेस का पता नहीं है। मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा इसके प्री कॉन्टेक्स्ट में जाके बताएं कि ये केस कैसे स्टार्ट हुआ और कौन कौन से मराहल से गुज़र कर ये वफाकी आइनी अदालत तक पहुँचा, तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँगा कि हमारे नाज़रीन को जानने का ये मौका मिलेगा। जी बिल्कुल, ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम उसके जो एंड रिज़ल्ट है उसको बेहतर तरीके से समझ पाएँ जब तक उसके बैकग्राउंड का। तो मैं ये कहूँगा कि इट इज़ अ टिपिकल केस ऑफ फोर्स कन्वर्जन। इसका कई सालों से ये एक ही जो है वो फॉर्मेट जो है वो सेट हो गया हुआ है कि जिसमें जो है वो एक जो है वो क्रिश्चियन लड़की जो है वो घर से जाती है और वो वापस नहीं आती, और जो है हमारे जो लोग हैं ड्यू टू बीइंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी इन दिस कंट्री, वो बावजूद जो है वो नामज़द एफआईआर जो है वो एक तो ख़ुद भी कराने से कतराते हैं, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है वो पुलिस अथॉरिटीज़ जो हैं वो भी जो है वो नामज़द एफआईआर जो है वो देने पर तैयार नहीं होते, बल्कि एट मैनी टाइम्स द पार्टीज़ आर कंपेल्ड टू रजिस्टर सच एफआईआर अगेंस्ट अननोन पर्सनस। तो फिर उसमें मजबूरन जो है हमारे लोगों को गुमशुदगी का जो है ना वो, और या नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो 365B का जो है वो एफआईआर होना, और उसमें फिर निकाहनामा आ जाना, फिर उसमें लड़की का जो है 164 का स्टेटमेंट आ जाना, फिर पार्टी का हाई कोर्ट चले जाना, और हाई कोर्ट का जो है वो लड़की की स्टेटमेंट को देखते हुए उनको वहाँ से जो खाली हाथ लौटा देना। तो ये अब एक पैटर्न जो है वो सेट हो गया है, और एग्जैक्टली इस केस में भी जो मैंने कहा है इसी तरह ही हुआ। और एट दी एंड जो है वो जब फिर वो चैलेंज किया गया बिफोर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो उसने भी ये एक हैरान कुन जो है वो फैसला जो है वो हैंड आउट किया, जिसके बारे में अभी हम तफसील से गुफ्तगू जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब, आपने फरमाया कि इनिशियली ये फोर्स कन्वर्जन का केस बनता है, और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की निटिंग जो है ये अरसा दराज से चलती आ रही है, और इसके ऊपर बेशुमार एहतजाज भी हुए, बेशुमार जो समाजी और इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उन्होंने भी इसके ऊपर जो है अपनी तगोदो और स्ट्रगल्स जो हैं वो की और अभी तक जारी हैं। कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस, मैं बिलखसूस माइनॉरिटीज़ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं मैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ कि कौन सी ऐसी कदगन उनके ऊपर लगी हुई है कि वो इसकी लेजिस्लेशन के लिए नहीं जाते, हालांकि ये प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है और इसके ऊपर मुनासिब कानून साजी होना जो है वो अज़हद ज़रूरी है। इस कानून साजी के लिए ना जाने की आपकी समझ में कोई वजूहात आती हों? जी, उसकी मैं ये समझता हूँ कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल चीज़ तो नहीं समझने की। मैं ये समझता हूँ कि हमारी बहुत से लोग जो हैं वो आम जो शहरी है वो भी इस बात को जानता है कि जब आपकी जो अपॉइंटमेंट है दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द विश एंड will of some party which is obviously the ruling party or the Muslim majority party,
تو ہاؤ کم کہ آپ کوئی ایسی لیجسلیشن کے لیے وہ آپ پروسیڈ کر پائیں گے جس میں وہ خود راضی نہیں ہیں. تو اٹ would be possible only when our representatives are elected through our vote. Then we can expect, but under these circumstances there is no way they can raise any voice for us, because ان کی تو اپنی جو ہے وہ تعیناتی جو ہے وہ کسی کے اوپر منحصر ہے, تو وہ اس کو اس کی خوشی کا خیال رکھنا پڑے گا, اس کو ہمارے اور آپ کے مرنے جینے سے کوئی سروکار نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے درست فرمایا, یہ تو آمدہ یا ہونے والی قانون سازی جو ہے اس کی ہم نے بات کی, پر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 موجود ہے, جس میں ٹینڈر ایج میرجز جو ہیں ان کو ایک کرائم یا اوفینس قرار دیا گیا ہے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں یہ ماریا بی بی جو بچی ہے, تو اس کی ایج جو پٹیشن میں اس کے والدین نے درج کروائی وہ 13-14 سال ہے, جو کلیئرلی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چونکہ ٹینڈر ایج ہے, کم عمر ہے, تو اس کی شادی جو ہے وہ غیر قانونی, آئینی طور پر بھی غیر قانونی قرار دی جا سکتی ہے. پھر بھی ایسے کون سے محرکات ہیں جو اس شادی کو جائز قرار دیا گیا؟ جی, سب سے پہلے تو میں آپ کی توجہ اس چیز کی طرف مبذول کروا دوں کہ so far as the rights are concerned, those rights no doubt are provided within the Constitution, and also rights are provided within the laws as well. But the real thing is the enforcement of law, not the existence of law. ہمارے ملک میں جو ہے یہ بدقسمتی یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو یا ایگزیکٹو ول موجود نہیں ہے کہ جو ان لاز کے اوپر کما حق ہو جو عمل درآمد کروائے, جس کے نتیجے میں لوگوں کو انصاف مل سکے. So the problem is not the existing laws or existence of law or the promulgation of new laws, but the real problem is the enforcement of law. اور ہماری authorities they are not sincere with the enforcement even of the existing laws, جس کی وجہ سے یہ ہوا. ابھی جو ہے ابھی آپ اس کو صرف FIR کی ہی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر ایک کمپلیننٹ ہے جو کہ پولیس اتھارٹیز کو اپروچ کرتا ہے ود کلیئر کٹ فیکٹس اینڈ نامینیٹڈ کمپلینٹ, تو اس کو یہ مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ ایک نامعلوم کروا دیں تو ہم بچی کو تلاش کر لیں گے. بیسک جو اس کے پیچھے ان کا آبجیکٹیو ہوتا ہے, لیکن وہ اس دوران میں ان سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو اگر کسی پر شک ہے تو آپ اس کا بتا دیں. تو وہ جس کے اوپر شک ظاہر کرتے ہیں اس کو وہ رابطے میں لے لیتے ہیں اور اس کو پھر ہدایت کر دیتے ہیں کہ آپ ان دا مین وائل یو پریپیئر دا نکاح نامہ, یو پریپیئر دا کنورژن سرٹیفکیٹ اینڈ یو گیٹ رجسٹرڈ دا اسٹیٹمنٹ آف دی وکٹم اور دا ڈیٹینیو, تاکہ جو ہے وہ ہم ان کو اس سائٹ پہ لگا کے رکھتے ہیں, ان آپ یہ تیار کریں تو تاکہ ہم ان کے جو ہے وہ حوالے کر کے ان کو یہاں سے روانہ کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر صرف پولیس ہی اگر اس بات میں سنسیئر ہو جائے کہ جو بھی یہ غریب لوگ جو ماں باپ ہیں مجبور ہمارے پاس آئے ہیں, تو ہم ان کی نامینیٹڈ FIR دیں اور فوراً ہی اس کو اپریہینڈ کرنے کی کوشش کریں اکیوزڈ کو, تاکہ وہ اس قسم کے کوئی ارینجمنٹس اینڈ ہی مے ناٹ بی ان اے پوزیشن ٹو پروکیور ایویڈنس ٹو گیٹ ریڈ آف دا کریمنل لائبلٹی. تو یہ جوڈیشل اپنا ایڈمنسٹریٹو باعث سے ہی جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے کہ انفورسمنٹ آف لاء کے لیے کسی بھی سطح پر کوئی بھی ادارہ پاکستان میں پرٹیکولرلی وچ فیورز دا منارٹی سیکشنز آف دی سوسائٹی, وہ دیٹ از ناٹ سیریس. ڈاکٹر صاحب ہم کچھ سال اگر پیچھے جائیں تو دیکھتے ہیں کہ چونکہ سندھ میں جو ایڈلٹ ایج ڈکلیئر کی گئی وہ 18 ایئرس,
वहाँ पे मतलब ये कानून बन गया, और वहाँ से जो बहुत से लोग थे वो जब इस तरह का कोई केस बनता था तो वो बॉर्डर लाइन डिस्ट्रिक्ट जो है सिंध और पंजाब के दरमियान वहाँ आकर ये प्रैक्टिस कर लेते थे। अब तो ये पंजाब में खुल्लम खुल्ला जो है एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है कि अगर बच्ची कोई 10-12 साल की भी है तो भी आसानी के साथ इसी फैसले को प्रेसिडेंट बनाते हुए, आल्दो के कबल अज़ीम भी बहुत सी ऐसी प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, लेकिन इस फैसले ने बिलखसूस चूँकि ये एक हाईएस्ट फोरम जो है वो समझा जाता है जहाँ से एक आम आदमी या गरीब आदमी जिसकी तो पहली बात तो यहाँ तक रसाई नहीं कर पाते वो, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी आस उम्मीद ले के यहाँ तक पहुँच जाता है, अगर वहाँ से भी उसे अगर खाली झोली और खाली हाथ लौटना पड़े तो ये किस कदर सितम ज़रीफ़ी है। जी ऑब्वियसली ये बहुत ही बड़ा सितम ज़रीफ़ी की बात है, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करता चलूँ कि मसला 18 साल या 16 साल या 12 साल का नहीं है। मसला ये है कि ये जो फैक्ट है दैट व्हाट इज़ द एक्चुअली द एज ऑफ द डेटिन्यू, ये कैसे तय होगी। ये जिस फोरम पर हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे या जिस फोरम पर इसको प्रूव करने की कोशिश की जा रही होगी, उस फोरम का रवैया आपके बारे में क्या होगा। से फॉर एग्ज़ाम्पल when the age of the detinue came under discussion in the High Court even and of course the Federal Constitutional Court, the court very astonishingly relied upon the statement of the detinue for the determination of the age. Number one, simply that she stated that I am of such and such age, तो उसके स्टेटमेंट पर रिलाई करना ये उनका जो है वो एविडेंस है एज को प्रूव करने के लिए। और इसके साथ जो है वो उसके मुकाबले पे जबकि दूसरी तरफ जो है वो उसके बर्थ सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं, उसके हॉस्पिटल के या और जो है स्कूल के, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्टिफिकेट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय द पेरेंट्स, but those documents not only those have not been considered, but those documents and the contents of the documents are appreciated and tried to prove or rather disprove by the court to such extent that you cannot imagine that it would have been done in a trial court even. यानी कि सुप्रीम कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो एविडेंस की एप्रिसिएशन जो फैक्चुअल मैटर है वो इस लेवल पर कर रही है कि शायद वो ट्रायल कोर्ट में भी नहीं होगी, विच इज़ टू माई कंसिडर्ड व्यू दैट इज़ श्योरली अनडाउटेडली दैट इज़ एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन बाय द ऑनरेबल कोर्ट। डॉक्टर साहब, अगर हम स्पेसिफिकली इस केस को मद्देनज़र रखते हुए बात करें जो कि बहुत अलार्मिंग है, तो इसमें एज, फोर्स्ड कन्वर्जन और दीगर जितने भी इसके साथ मुआवन पैराग्राफ्स हैं, तमाम हालात वाक़यात जो हैं उनको कोर्ट ने अपनी मर्ज़ी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो वर्डिक्ट है उस पे ही इन्हिसार किया है। जबकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन और चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट और सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस को अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल भी कोर्ट ने इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं किया कि इंसाफ जो है वो अनबायस्ड हो, ट्रांसपेरेंट हो, या फिर किसी एक ख़ास पार्टी को मद्देनज़र रखते हुए या किसी एक ख़ास फेथ को मद्देनज़र रखते हुए किया जाए। चूँकि कोर्ट जो है वो तो इम्पार्शियल होती है, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है
وہ محض اس بات پر انحصار کرتی ہے کہ ونس دی ڈیٹینیو ہیز ایمبریسڈ اسلام. اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کی ایج جو ہے وہ ٹینڈر ایج ہے، اور دیگر تمام امور میں جو ٹینڈر ایج ہے اسے ایک ریسٹرکشن سمجھا جاتا ہے فیصلہ سازی کے لیے. تو یہ جہاں پر کسی شخص کی ساری عمر کی جو ہے لائبلٹیز اور اس کے سارے خواب جو ہیں، میں پیرنٹس کی بات کر رہا ہوں اپنے بچوں کے حوالے سے، ان کی کسی بات کو، کسی خواب کو مد نظر نہیں رکھا کورٹ نے، اور محض اس بات پہ کہ بچی نے اسلام قبول کر لیا ہے، حالانکہ اس کی عمر جو ہے وہ ٹینڈر ایج ہے، عقل اور بالغ آئینی طور پر اس کو نہیں قرار دیا گیا، تو پھر کیسے یہ ممکن ہے کہ ایک نابالغ جو اپنے صحیح غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتا، صرف اس بات پہ اسے جو ہے اپنا فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے؟ جی بالکل، میں آپ سے متفق ہوں، اور کچھ ہم سابقہ پروگراموں میں بھی آپ کو یاد ہوگا اور اپنے ناظرین کو بھی یاد ہوگا کہ ہم نے ایک جگہ پر یہ کہا تھا کہ کنورژن جو ہے دیٹ از اے مینٹل فینومینا، اٹ از ناٹ اے فزیکل ایکٹ. بے شک. تو اب آج ہمارے ہاتھ میں اس وقت جو ہے وہ کاپی آف دی ججمنٹ موجود ہے. میں اس میں آپ کو ایک اور حیران کن جو ہے وہ فیکٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ کورٹ نے نہ صرف یہ کہ اس بات کو، کنورژن کو ایک مینٹل فینومینا ہونے سے انکار کیا اور اس کو ایک فزیکل ایکٹ کے طور پر جو ہے وہ پورٹرے کیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی کہہ دیا کہ اگر یہ کنورژن کسی پرسنل وینڈیٹا کو سرو کرنے کے لیے ایون دین اٹس اوکے. تو میں آپ کے لیے جو ریلیونٹ پیرا پڑھنا چاہتا ہوں پلیز. آنریبل کورٹ نے یہ لکھا ہے کہ مور اوور اٹ از immaterial whether the motive of Mistress Maria Bibi was a genuine spiritual transformation or merely a device to contract marriage with respondent number 6. یعنی کورٹ یہ کہتی ہے کہ ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ جو لڑکی ہے، جو ڈیٹینیو ہے، یہ اس کے کنورٹ ہونے میں کوئی اسپرچول پہلو تھا، بلکہ ایون اگر اس نے اپنے اس مقصد کے لیے کہ میں اس شخص سے شادی کر پاؤں پھر بھی وہ کنورٹ ہوئی ہے تو ہمارے لیے یہ بھی ایکسیپٹیبل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دے بلیو اونلی ان فزیکل ایکٹس اینڈ دے ڈونٹ بلیو ان ود مینٹل phenomena and emotional phenomena or spiritual attachment with any religion or to detachment from detinue's previous religion. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی ریلیونٹ بات کی، اور اس میں تھوڑا سا اور ایڈ اس حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ جب یہ جو مائنر بچیاں ہیں، جب یہ ہنی ٹریپنگ میں، ان کے شکنجے میں، جال میں پھنس جاتی ہیں، اور پھر جب یہ ایک غلطی کر کے اپنے گھر سے نکل آتی ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ اگر واپس جانے کی کوشش بھی کرتی ہے تو اسے اتنا زیادہ خوف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، ہراس کر دیا جاتا ہے، دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ اگر آپ نے واپس جانے کا سوچا بھی تو نہ صرف ہم آپ کو قتل کر دیں گے بلکہ آپ کے والدین کو، آپ کے بہنوں بھائیوں کو. اور میں ناظرین اس بات کا عینی شاہد ہوں، میری زندگی میں بہت سے ایسے واقعات آئے کہ جب کوئی بچی جو ہے غلطی اگر اس سے ہو گئی ہے، اگر وہ اپنی اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرے گی تو پھر وہ لوگ جنہوں نے اسے اس جال میں پھنسایا ہے وہ اس کو اس طرح سے پھر شکنجے میں لے آئیں گے اور پھر اسے ڈرائیں گے، خوف زدہ کریں گے کہ اگر آپ نے واپس جانے کی کوشش کی یا کوئی آپ نے کورٹ میں الٹا سیدھا بیان دیا تو نہ صرف آپ کی زندگی تو ہم نے تباہ کر دی ہے،
ہم آپ کے والدین کی زندگی جو ہے اس کو بھی تباہ و برباد کر دیں گے. تو پھر یہاں پر اسلام قبول کرنے کا عنصر کہاں پہ آتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. دیکھیں اگر تو کوئی صدقے دل سے اگر کوئی, ہم پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں وی آر ناٹ اگینسٹ کنورژن, وی آر اونلی اگینسٹ فورس کنورژن. اگر کسی نے صدقے دل سے قبول کیا ہے تو وہ اس کو مبارک ہو. لیکن یہ ہے کہ یہاں تو اس ملک کی اعلیٰ ترین عدالت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اس نے صدقے دل سے قبول نہیں بھی کیا اور اپنے جو ہے وہ مقصد کے حصول کے لیے بھی کہہ دیا ہے تو ہمیں وہ بھی قابل قبول ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جہاں تک اللیگل کسٹڈی, بیسیکلی دا کنٹروورسی بیفور دی کورٹ اینڈ بیفور آل دی کورٹس, بٹ اسٹارٹنگ ود دا سیشنز کورٹ, جہاں پر یہ سب سے پہلے جو ہے وہ 491 CRPC کے تحت جو ہے وہ پروسیڈ کیا پٹیشنر نے. تو سیشنز کورٹ کا رویہ یہ تھا کہ اس نے جو ہے ڈیٹینیو کی کسٹڈی جو ہے وہ اس کو لیگل قرار دے دیا آن دی بیسس آف اسٹیٹمنٹ کہ میں اپنی کنسنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اس شخص کے ساتھ ہوں. تو دا اسٹیٹمنٹ ریمینڈ سفیشینٹ ٹو پروو دی فیکٹ آف دا کنسنٹ آف دی ڈیٹینیو. آن دا ادر ہینڈ جب کہ ایکیوز جو ہے وہ خود ریلائی کر رہا ہے نکاح نامہ پر, تو نکاح نامہ کی ویلیڈیٹی کے بارے میں سیشن کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ دیٹ از بیونڈ آر جورسڈکشن ٹو ڈٹرمن دی ویلیڈیٹی. بیسیکلی کسٹڈی کے لیگل اور ایلیگل ہونے کا فیصلہ ہی ڈپینڈ جو ہے وہ نکاح کے ویلڈ ہونے کے اوپر تھا. اگر نکاح ویلڈ ہے تو کسٹڈی ویلڈ ہے, اور اگر نکاح ویلڈ نہیں ہے تو کسٹڈی ایلیگل ہے. لیکن سیشن کورٹ فیلڈ ٹو ایکسرسائز اٹس جورسڈکشن اینڈ ٹو ڈٹرمن دی ویلیڈیٹی آف دی نکاح نامہ. جبکہ جب یہ بات اس سے آگے چلی تو ہائی کورٹ نے کیا کیا, ہائی کورٹ نے جو اس میں فیکچوئل کنٹروورسیز انوالوڈ تھیں, کیونکہ اف دا نکاح نامہ از ہٹ بائی چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ تو اس نے انویلڈ ہو جانا تھا فار دا سیک آف آرگومنٹ. لیکن کورٹ نے بھرپور اس میں کردار ادا کیا کہ وہ سارے فیکٹس پروو کر دیے جائیں وچ ٹیک دس کیس آؤٹ آف دی پرویو آف چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ, تاکہ یہ اس کو ہٹ نہ کرے. اور وہ ساری فیکچوئل کنٹروورسیز کو جب کورٹ نے ریزالو کیا ان ریٹ جورسڈکشن تو اس وقت دا کورٹ ہیز ایکسرسائزڈ ان ایکسیس آف اٹس جورسڈکشن. اور لاسٹلی اینڈ فائنلی جب اس کی ویلیڈیٹی کی بات آئی اور وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے اس کا فیصلہ کیا تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے برملا یہ کہہ دیا کہ ایون اف دس کیس اور اینی ادر کیس would have been hit by Child Marriage Restraint Act, even in that case the نکاح نامہ shall remain valid, اور اس سے نکاح نامہ کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس میں اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈائریکٹلی دا کانسٹیٹیوشنل کورٹ آف دس کنٹری they have repealed the Child Marriage Restraint Act. I don't think that it is infructuous. ہمارے ویو کے مطابق جو ہے یہ ایک طرح سے اس کو کالعدم قرار دینے والی بات ہے. اور اس کے ساتھ ہی کورٹ نے یہ بھی فرما دیا کہ چونکہ لیجسلیچر نے جو ہے وہ صرف کرمنل ایکٹ کے لیے سزا مقرر کی ہے, ایز سچ نکاح نامے کو انویلڈ قرار نہیں دیا in the Child Marriage Restraint Act. Under these circumstances, we are in no position to declare the marriages such nikah namas to be invalid. جس کے بارے میں ہمارا کنسیڈرڈ ویو یہ ہے کہ اس کے پیچھے جب لیجسلیچر نے جب عمر کی حد جو ہے 16 یا 18 سال مقرر کی ہے تو آبویسلی اس کا کوئی اور دوسرا نتیجہ
اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ واٹ واز دی انٹینشن آف دی لیجسلیچر. Obviously it was to declare all such marriages اور نکاح ناماز to be invalid. تو یہ لیجسلیچر کی جو انٹینشن ہے اس کو ڈٹرمن کرنا دیٹ از ود ان دی power, jurisdiction and domain of the constitutional courts which they have been rather failed to do so, or maybe they don't want to do so because at the time of legislation جو ہے وہ ہمارے جو لیجسلیٹو اسمبلیز ہیں ان میں وہ پولیٹیکل کریج اور ول نہیں تھی کہ وہ ساتھ ہی اس ایسی میرجز کو اور نکاح ناماز کو بھی انویلڈ ڈکلیئر کر دیتے. نہ تو وہ کریج ان میں پائی گئی اور نہ ہی اس کریج کا مظاہرہ جو ہے وہ ہماری کورٹس نے کیا کہ وہ ٹرو انٹینشن آف دی لیجسلیچر جو ہے اس کو وہ ڈٹرمن کر دے اور اس کو انفورس کرتے. تو ڈاکٹر صاحب پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کنورژن فورسڈ ہو, فزیکل ہو یا مینٹل ہو, اسپرچول ہو, ان سب کا معیار ایک ہی ہے کہ ایک اے ایس آئی سے لے کے سپریم کورٹ کے جج تک یا وفاقی آئینی عدالت کے جج بلکہ بینچ تک جو ہے وہ سارے اس ایک ہی رو میں بہتے ہیں کہ اگر کوئی کنورٹ ہو گیا ہے, ویدر وہ کسی خوف میں ہوا ہے, ٹریپ کر کے ہوا ہے, یا اسے زبردستی لایا گیا ہے, فورسفلی لے کے آیا گیا ہے, یا پھر اس نے اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کیا ہے, انہیں اس بات سے کنسرن بالکل نہیں ہے کہ کون سا شخص یا کون سی خاتون یا لڑکی جو ہے یا بچی, کم سن بچی جو ہے, کن حالات میں وہ کنورژن کی طرف مائل ہوئی ہے یا راغب ہوئی ہے. انہیں صرف اس بات سے غرض ہے کہ وہ کنورٹ ہو گئی ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, I would like to add to what I have already said, and that is my final comments on the subject کہ کورٹ نے اب یہ بہت اچھے طریقے سے جو واضح کر دیا ہے اور ایکسپوز کر دیا ہے, اور جو پیرا آپ نے پڑھا بھی پورے سسٹم کو. اور اس میں جو میں اب ایڈ کرنے جا رہا ہوں جی کہ اگر آپ چائلڈ میرجز ریسٹرینٹ ایکٹ کو دیکھیں تو دا اسپرٹ آف دی لا ول اپیئر دیٹ میرج از این ایموشنل ایکٹ, اٹ از اے مینٹل ایکٹ in which any person contracting marriage shall be mature enough to decide the matter, to take this decision. جب آپ اس کو جو ہے وہ شریعہ لاء کے ساتھ منسلک کرتے ہیں تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ it is no more a mental phenomena, it is just a physical act. If you have just said yes, then it is yes, but you don't have to actually been converted, you don't have to be, but you have just performed certain acts or rituals and you are converted. So یہ بہت بڑا جو ہے یہ اس وقت گیپ جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے کہ ایک طرف جو ہے law of the land that considers conversion and marriage to be an emotional phenomena, a mental decision, but on the other hand the constitutional court of this, the highest constitutional court of this country, that considers marriages and conversion as a physical act. ڈاکٹر صاحب اس وقت پوری مسیحی قوم جو ہے وہ اس مخمصے اور پشیمانی میں مبتلا ہے کہ کیا اس فیصلے کے اگینسٹ کوئی اپیل یا کوئی پروسیڈنگ کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل اسی کورٹ کے سامنے ہی لارجر بینچ کے لیے استدعا کی جا سکتی ہے, کیونکہ اپنے ہی اسی فیصلے میں کورٹ نے یہ فرما بھی دیا ہے کہ دا سپریم کورٹ آف پاکستان
that is in judicial hierarchy is now subordinate to this court. So the same court should have been approached with a larger bench so that to review its judgment. اس میں ہم تھوڑی سی وضاحت کرتے چلیں کہ ہم کیوں کر یہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے موجودہ فیصلے نے ایک طرح سے عملی طور پر چائلڈ میریجز ریسٹرینٹ ایکٹ جو ہے اس کو ریپیل کر دیا ہے, کالعدم کر دیا ہے عملی طور پر. جو دا اسپرٹ آف چائلڈ میریجز ریسٹرینٹ ایکٹ was to fix a certain age for contracting marriage. When you fix a certain age, say for example it is 16 or 18 year, it means that the spirit of the law is that the person who is the girl who is going to contract the marriage, she must be mentally mature enough to take such a great decision of her life, whether it be conversion or it be the marriage. لیکن جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حالیہ فیصلے نے اس سارے کو بالکل اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا ہے. فار یور انٹرسٹ اینڈ انفارمیشن آئی ووڈ لائک ٹو ریڈ آؤٹ دا ریلیونٹ پیراگراف آف دی ججمنٹ. اٹ از آن پیج 12. It says, it is not disputed that Mistress Nusrat has attained the age of puberty and she had married with respondent number 1 of her own free will. Such a marriage is valid according to Mohammedan law. اس کے ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ it was urged that such marriage is invalid under the Child Marriage Restraint Act and therefore it should not have been recognized by the High Court. This contention, the court says, this contention has no force, meaning thereby the court has ruled out the factor of age and mental maturity for marriages and conversion. Rather it has converted to only to puberty, which is purely a physical phenomena, a biological stage of a human body. So from now on we can assume that the marriages or the conversions will be validated only on the basis of puberty or physical acts or physical phenomena, rather than these being a mental phenomena, an emotional phenomena, a conscious decision of any person. جی ناظرین, آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ چونکہ اس فیصلے میں عدالت موصوف نے فرما دیا کہ وہ پاکستان کا ہائیسٹ فورم ہے اور یہ ان کا قطعی آخری فیصلہ ہے. لیکن اگر اس فیصلے سے متاثرہ فریق جو ہے وہ چاہے تو اسی کورٹ میں اپنی اپلیکیشن یا درخواست اپیل کی صورت میں دائر کر سکتے ہیں, اور جو انہیں ریزرویشنز ہیں, جو ان کے تحفظات ہیں, یا جو وہ سمجھتے ہیں کہ قانونی طور پر وہ مزید بہتر طریقے سے عدالت حضور کو اسسٹ کر سکتے ہیں, یا ان کے پاس کوئی ایسا قانون دان موجود ہے جو عدالت کو زیادہ مؤثر اور بہتر انداز میں اس اپنے موقف کے بارے میں بیان کر سکتا ہے, تو ان کے پاس یہ حق محفوظ ہے کہ وہ اس عدالت میں دوبارہ سے اسی عدالت میں کھٹکھٹا سکتے ہیں اپنے انصاف کے حصول کے لیے. لیکن وفاقی آئینی عدالت نے اپنے فیصلہ میں
یہ حکم بھی صادر فرما دیا کہ یہ چونکہ ہائیسٹ فورم ہے، سب سے اتم درجے کا فورم ہے، اس کے علاوہ کوئی دیگر ایسا فورم نہیں ہے جہاں پر جا کر آپ اپنی داد رسی کے لیے فریاد کر سکتے ہیں. لہٰذا اگر آپ کو کچھ مزید کہنا ہے تو آپ کو اسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا. ناظرین، یقیناً آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات ہمارے آج کے ماہر قانون عزت مآب ڈاکٹر شرجیل ظفر غوری صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، پیٹرن ان چیف ہیں کرسچن لائر ایسوسی ایشن پاکستان کے. انہوں نے بڑے مدلل انداز میں وہ تمام سوالات جو آپ اور دیگر ہمارے دوستوں کی جانب سے ہم تک پہنچے، ہم نے ان کے سامنے رکھے. انہوں نے کمال لیاقت سے ان کے جوابات دیے ہیں. امید ہے کہ آپ کی کافی حد تک سیٹسفیکشن ہو گئی ہوگی. اس کے باوجود بھی اگر آپ کے پاس کوئی کویسچن ہے، کوئی کیوری ہے، کوئی ریزرویشن ہے، یا آپ کسی بات کی مزید جانکاری لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے کمنٹ میں یا ہماری ڈسکرپشن میں جا کے ہمارے نمبر وہاں پہ موجود ہیں، اب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ ناظرین کی سہولت کے لیے ہم ڈاکٹر شرجیل ظفر غوری صاحب کا نمبر جو ہے اسکرین پر بھی دے دیتے ہیں، تاکہ اگر کوئی آپ کو کسی قسم کا قانونی معاملہ درپیش ہے تو وہ آپ ڈاکٹر شرجیل ظفر غوری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ صاحب سے رابطہ کر کے آپ اپنی تسکین کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے مصروف ترین وقت میں سے وقت نکالا اور وقت دیا ٹی ٹی این کو اور ٹی ٹی این کے سارے ناظرین کو. ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں. تھینک یو سو مچ سر، آپ کا بھی بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کے لیے. ناظرین، انصاف مل جائے تو زندگی سنور جاتی ہے، لیکن اگر انصاف کی راہ میں رکاوٹ آ جائے تو انسان زندہ لاش بن کر صرف زندگی کے دن پورے کرتا ہے، زندگی بسر نہیں کرتا. اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کا آئین، پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کے انتظامی ادارے وطن عزیز کی مذہبی اقلیتوں کے ساتھ انصاف، قانون اور ان کے جائز مناسب حقوق ان کی دہلیز پر فراہم کریں گے. خواب ہے، خواب سچ بھی ثابت ہو سکتے ہیں. اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ جب ہم ایک رات سوئیں اور اگلی صبح اٹھیں تو یہ خواب جس کا ہم نے تذکرہ کیا، یہ تعبیر بن کر غریب، مسکین، مظلوم، لاچار، بے بس لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ کا سبب بنے. مجھے اپنے میزبان طارق سراج چودھری کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.